بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ عورت دار چینی کھائے وزن کم ہو جائے گا۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلد ڈھل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی کان سے نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا ہے تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ لہسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کے بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو دودھ میں شہد ملا کر کھایا کریں۔ سورج کے جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا موجود ہے۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھو، ناک کھل جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لو، خارش نہیں ہوگی۔ پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کرو۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہوگی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ اسبغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ابالے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھاؤ، انجیر شہد میں ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اجوائن کی دھونی لو، جوانی ہمیشہ رہے گی۔ جو رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ ہفتے میں 1 بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کرو، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت آنکھ بند کر کے گھاس اور شملہ مرچ کی طرف دیکھو، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سستی، تھکاوٹ، نیند کا چھائے رہنا، کمزوری کا محسوس ہونا یا جسم میں توانائی کی کمی
محسوس ہونے لگے تو رات کو 2 چائے کے چمچ کشمش کے 1 گلاس پانی میں بھگو دینا، صبح نہار میں اٹھ کے پانی پی لینا ہے اور کشمش کو چبا کر کھا لینا ہے۔ یہ نسخہ ہفتے میں کم از کم 3 بار استعمال کرنے سے یہ سارے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی سے ہو سکتا ہے، پانی کا کثرت سے استعمال کرو۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہترین ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہے تو آٹے کو گوندھتے وقت اس میں میدا شامل کریں، اس سے روٹی کی رنگت خوبصورت نظر آئے گی۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر مل لو، بخار کا زور ٹوٹے گا۔ جن افراد کو سانس کی بیماری ہو ان کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے، اس سے پیٹ میں گیس اور منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ناریل کا پانی پیو، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چہرے پر زیادہ کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کر لیں، کیل مہاسے جلد ختم ہو جائیں گے۔ جلد کو چمکانا چاہتے ہو تو نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں۔ ہمیشہ کے لیے جوانی چاہتے ہو تو روزانہ دودھ میں اسبگول کا چھلکا شامل کر کے پی لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان رہتا ہے۔